غیرت مند لوگوں کی باتیں ضرور سنیے بھائی. نہیں آپ وہ بات کبھی بھی نہ کریں. ہم پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. ہم پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. بھائی جس پاکستان کے اندر وقت کے وزیر اعظم کو رات کے 2 بجے کچھ لوگ آ کے ناک کان پکڑ کے اپنے گن بیچ سکتا ہو، وہاں پہ آپ کس کا کیا اکھاڑ سکتا ہے؟ ہاں، وفاق کو اب اس کے بعد سوچنا چاہیے کہ گلگت بلتستان والے اب کیا چاہتے ہیں. یہ ایک حساس نقطہ ہے. میں یہ بیان کر کے آپ کے زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. یہاں اس جلسے میں آپ اپنے کارکردگی کو بیان نہ کریں. آپ بجلی کے بارے میں بات نہ کریں، آٹے کے بارے میں بات نہ کریں. تحریک انصاف کے ان 3 سالہ دور حکومت میں آپ لوگوں نے عوام کے لیے کیا 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 نہیں کیا اس پہ بات نہ کریں. آپ 2 ٹوک موقف بیان کریں، وہ یہ کہ گلگت بلتستان والوں کو سوچنا چاہیے تھا، جاگنا چاہیے تھا جب رانا ثناء اللہ جیسے عالمی شہرت یافتہ دہشت گرد زمان پارے کے اندر بیٹھے ہوئے گلگت بلتستان کے جوانوں کو دہشت گرد قرار دے رہا تھا. اس دن آپ کو سوچنا چاہیے تھا، جاگ جانا چاہیے تھا. آپ کو جاگ جانا چاہیے تھا. ایک منٹ آپ کو جاگ جانا چاہیے تھا جب آپ کے وزیر اعلیٰ اور گورنر سیکورٹی کے ساتھ پاکستان کے دیگر صوبوں کے اندر داخلے کو ایک مردود ملعون حکومت ممنوع قرار دے رہا تھا. اس وقت آپ کو جاگنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا. لیکن آج دیر سہی اس ملک کے آرمی چیف، اس ملک کے اعلیٰ عدلیہ، اس ملک کے وزیر داخلہ ملعون ثناء اللہ، ہم تم سب کو بتانا چاہتے ہیں جس ملک کے اندر قانون نہیں ہو، عدل و انصاف نہیں ہو، مساوات نہیں ہو، مواخات نہیں ہو، رحم و کرم نہیں ہو، گلگت بلتستان والے اپنے آئندہ کے لائے عمل بہت جلد طے کریں گے. جو اختیارات میرے گلگت بلتستان والوں کے پاس ہے، جو طاقت ہمارے پاس ہے، وہ صوبے پنجاب والوں کے پاس نہیں ہے، سندھ والوں کے پاس نہیں ہے، بلوچستان والوں کے پاس نہیں ہے، پشاور والوں کے پاس نہیں ہے. وہ طاقت ہم رکھتے ہیں. وہ طاقت کیا ہے وہ میں ابھی بتانے جا رہا ہوں. ممکن ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنما میرے اس بات کے تردید کریں. ان کے تائید و تردید میرے لیے کچھ اثر نہیں پڑے گا. ہم جیب میں جو شناختی کارڈ ہے، اس پہ جو پاکستان لکھا ہے، اس پہ ہم نظر ثانی کی دعوت دیں گے میرے نوجوان نسل کو. جو وفاق، اپنے وفاق کے اندر وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، جنہوں نے اپنے ماں کے جنازے کو پارسل کیا، جنہوں نے اپنے شریک حیات کے جنازے کو ڈاکخانے کے ذریعے پاکستان بھیجا، اور جس نے پاکستان کے لیے سوچا اس میں تمیز نہیں کر سکتا، تو ہم بھی پاکستان کے بارے میں نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہوں گے. اور آخری کڑوئی میں بار بار دوہرا رہا ہوں، مجھ سے پہلے جس نے تقریر کیا آپ نے منافقت سے کام لیا. میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کیوں نہیں بولتے؟ فوج اس وقت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہے. فوج 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہے. ایک وہ فوج جو آج سیاچن کے محاذ سے لے کر تلخم کے بارڈر تک اپنے سینے پہ اس وطن کے لیے گولی کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. فوج وہ بھی ہے. اور ایک فوج ملعون شہباز شریف کو بچانے کے لیے پچھ پچھی، دلالی، منافقت، چاپلوسی کر رہے ہیں.